بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام تکھیو ڳالھیون جي هن خصوصي پروگرام ۾ اسان ڳالهائينداسين جيڪا دفاع پاڪستان کانفرنس ٿئي پئي 12 فيبروري تي کراچي ۾ ۽ اوورآل پاڪستان ۽ سنڌ ۾ هن وقت جيڪو سياسي منظرنامو نظر اچي پيو ان حوالي سان ڳالهائينداسين. ان حوالي سان ڳالهائڻ جي لاءِ اڄ اسان کي جوائن کيو آهي شيخ رشيد احمد صاحب جيڪي سربراہ آهن پاڪستان عوامي مسلم ليگ جا ۽ شيخ صاحب ان کان علاوه ٻي कंहिं تعارف جا محتاج بھی نہ آهن. شيخ صاحب بہت شکریہ. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ دفاع کی جب بات آتی ہے قوموں کی ملکوں کی تو قوم دیکھتی ہے فوج کی طرف، لیکن یہ بڑے عرصے سے چلا آ رہا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی گروپس ہیں، اپوزیشن میں جتنے بھی گروپس ہوتے ہیں، یہ ایک نئی لہر شروع ہو گئی ہے سیکیورٹی اینڈ سیکریسی کی، اور پھر دفاع کے لیے کانفرنسز اور اس طرح کے جلسے کرنے پڑ رہے ہیں. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میرا خیال ہے کافی عرصے سے یہ لوگ جو ہیں ان کو یہ موقع نہیں مل رہا تھا، تو ایک دم ایک فیسلٹی بھی ملی ہے، اور دفاع پاکستان کے لیے بات کرنا اچھی بات ہے. شکر کریں یہ کسی اور ایسے ایشو پہ بات نہیں کر رہے جو بڑی زیادہ خطرناک ہو، اور ہم اس میں ہیں. ہم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی امام بارگاہوں کو محفوظ کرو، ہندوؤں کے مندروں کو محفوظ کرو، مسجدوں کو محفوظ کرو، چرچوں کو محفوظ کرو، کیونکہ یہ فورسز ہیں جو کہ جن کو کالعدم کے نام پر ڈمپ کر دیا گیا، اور ڈمپ یہ ہوئے نہیں، اور زیادہ یہ ایکٹیویٹ ہو گئے. اور میں پہلے دن سے سیاست میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ جس کو کالعدم کرو گے وہ گن اٹھا لے گا. ان کو آنے دو پکچر میں، ان کی بھی تصویریں چھپیں، ان کا بھی ٹی وی میں ذکر ہو، ان کو بھی ایک لائف کا نیا سٹائل پتہ لگے. ہیئر یو آر. سو ان کو مین سٹریم پالیٹکس میں آپ لائیں. نہ ہے تو لوگ ووٹ مت دیں. آپ سمجھتے ہیں کہ نہ دیں جی؟ ابھی کیا، ابھی یہ لوگ مطلب یہ تو سیاست کی بات نہیں کر رہے، اور ان کی کمٹمنٹ یہ ہے کہ ہم سیاست نہیں کریں گے، لیکن کل کا اس ملک میں کس کو پتہ ہے جی؟ صحیح. مطلب آپ جیسے لوگ ماشاءاللہ برین واش تو کر رہے کریں گے، ہیں. ہم نہیں، تو ان کا سیاست برین کریں واش بھی کر رہے ہیں، آپ ان کو جی لا جی رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم جس دور میں جس کے ساتھ ہوتے ہیں اپنی سوچ اور اپنی حیثیت اور اپنے سائز کے مطابق ان سے بات ضرور کرتے ہیں. شیخ صاحب جلسے بہت ہو رہے ہیں ملک میں، کوئی دفاع کے نام پہ، کوئی جماعت اپنا کوئی مولانا فضل اسلام کے الرحمان. نام پہ، کوئی اسلام آباد کے نام پہ. بالکل. تو یہ کس طرف جا رہی ہے بات ساری؟ لوگ ذہنی عیاشی میں مبتلا، ہر ایک ایسی، بس ہر ایک کا ہی جلسہ کامیاب ہے. کراچی تو میرا خیال ہے لیلن سکوائر بن گیا ہے، یا ٹریفگر سکوائر بن گیا ہے، یا ٹائم سکوائر بن گیا ہے. ہمارا بھی جلسہ بہت کامیاب ہوگا. ڈونٹ یو تھنک کہ لوگ جس طرح جلسے میں آ رہے ہیں پیدر پہ، بڑے بڑے کامیاب جلسے ہو رہے ہیں، تو لوگوں کو شاید تفریح کا موقع بھی کم ملتا ہے آج کل؟ نہیں، لوگ جلے بلے آگ بگولے ہیں. لوگوں کو لیڈر صحیح ٹکرانے والا چاہیے. لگا ایک دفعہ اتنی تخریب بھی اگر ہو جائے جو ملک کی تخریب اور ملک کی ترقی کا باعث بنے، اور چوروں کی اولاد سے جان چھوٹ جائے، ہو جانی چاہیے. شیخ صاحب جان تو تب چھوٹے گی نا جب لوگ کسی اور کو ووٹ دیں گے. یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ الیکشنز کیسے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ آپ بھی بڑے عرصے سے پولیٹکس میں ہیں. دوبارہ پنڈی میں جب ضمنی انتخابات ہوئے پھر بھی آپ نے دیکھا کہ پوری مشینری جو تھی وہ کسی اور کا ساتھ دے رہی تھی. تو آگے آنے والے الیکشن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر ہوں گے؟ دیکھیں، پاکستان میں پچھلے الیکشن فری اینڈ فیئر تھے، اور اس میں جنرل کیانی نے کور کمانڈروں کو بلا کے کہا کہ کوئی آدمی کوئی انوالومنٹ نہ کرے، اور جن لوگوں نے ہارنا تھا ہم جیسے لوگ، وہ ہار گئے. اور ضمنی الیکشن میں ہمیں ہروایا ضرور گیا، لیکن اس کا ہم میں ایک نیا جذبہ آیا. ایک وہ ہے، کتنوں کی اسمبلی ہے جی؟ 300 اور کتنے ہیں یہ قومی اسمبلی میں؟ 42. آپ مجھے 42 کا نام بتا دیں، میں شیخ ہوں، آپ کو 10,000 روپے انعام دوں گا. 22 کا نام بتا دیں جی، سندھ سے ہٹ کے. سندھ میں تو آپ کو یاد، میں تو بتا دوں گا، لیکن پروگرام میں اتنا ٹائم نہیں ہے، پروگرام کے بعد بتا دوں گا. یہ انعام والا آفر آپ آن رکھیے گا. صحیح. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ بڑا ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 3-4 سال سے اس حکومت کے حوالے سے ہمارے چینلز نے بھی کیمپینز چلائیں، ویدر صحیح تھیں یا غلط تھیں، لیکن چلتی رہیں. میمو آیا، NRO آیا، سب آیا، یہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا کون سا فارمولا سر آپ کو لگ رہا ہے آصف زرداری لے آیا ہے؟ دیکھیں، فارمولا کوئی نہیں. آصف زرداری نے 8 سال تک ایک ہی ٹریننگ لی ہے کہ ہر آدمی کو اس کے سائز کے مطابق اس کو کیش دے دو. یہ ساری اپوزیشن بھی کیش گروپ ہے، گورنمنٹ تو ہے ہی ہے. اگر حکومت نے ستیہ ناش کیا ہے تو اس اپوزیشن نے سوا ستیہ ناش کیا ہے. لوگوں کو انہوں نے دکھاوا دیا ہے، لوگوں کو انہوں نے چمک دکھائی ہے، لوگوں کو انہوں نے جذبے ابھارے ہیں، لوگوں کے اندر جوش پیدا کیا ہے، اوپر لے جا کے پھر پٹخ دیا زمین پہ. اس سے کیا ہوا ہے؟ لوگوں کے دل ٹوٹے، سیاستدان کا امیج خراب ہوا ہے. آپ دیکھیں سندھ میں کیا ہوا ہے.
ایک مٹھی بھر چاول کے لیے، ایک تھیلے کی آٹے کی تھیلے کے لیے. یہ کوئی بلوچستان میں نہیں ہوا، جہاں میں یہ نہیں کہتا بلوچستان میں ظلم نہیں ہو رہا. گولی چلی ہے سندھ میں آٹے کے تھیلے پہ یار. دنیا ہماری شکلیں دکھاتی ہے باہر. میں 4 دفعہ انفارمیشن منسٹر رہا ہوں. میں ابھی باہر گیا ہوا تھا تو بلیو می وہاں لگا تھا کہ بھکر میں مردوں کا، بچوں کا گوشت ہنڈیا، اور وہ چھری دکھا رہے تھے کہ قبرستان کے پاس وہ پکاتے ہیں، اور ہیں ہم اٹامک فورس. جتنی بری حالت میں نے ٹی وی فوٹیج پر، میں خود بھی سندھ گیا ہوں، سندھ کی دیکھی ہے. دیکھیں رل گئے، یہ غلام پیدا ہوئے ہیں، غلام پیدا ہوئے ہیں. میں اسلامی سوچ کا آدمی ہوں، میں اسلامی نظریات پہ بلیو کرتا ہوں، میں کالا کالا رسول اللہ کے نام پہ چاہتا ہوں. لیکن میں خود سوچ رہا ہوں کہ یار بدماشوں کے چھٹکارے کے لیے اگر 5 10 20 40 آدمی چلے جائیں، لیکن ان 20 30 آدمیوں سے کسی یہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا. ٹیڑھی انگلی سے تو نکلے گا، لیکن آپشن نہیں ہے نا سر. آپشن کہاں سے لائیں گے؟ کیا کریں ہم؟ کیا بہتر آپشن ہو سکتا ہے؟ بھائی جی سارے مسائل زدہ لوگ کٹھے ہو جائیں، اور اس طرح کٹھے ہوں کہ اپنی حیثیت کو بھی منوا لیں، ورنہ کیڑوں مکوڑوں کی طرح بھوکے مر جائیں. ان سے آٹے کی بھیک مت مانگیں. بھوکے تو مر رہے ہیں نا. دیکھیں مر جائیں جی، اس زندگی سے موت بہتر. میں سمجھتا ہوں موت پاکستان میں، اگر علماء مجھے معاف کریں تو یہ مسائل سے چھٹکارے کا نام ہے. زندہ رہنا بڑا مشکل کام ہے. میں کہتا ہوں جس کو سزائے موت ہو جاتی ہے اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، بجائے اس سے کہ 20 سال قید مشقت کاٹے. یہ میری تھیوری ہے، لیکن مجھے معاف کرے قوم. لیکن شیخ رشید جیسا بھڑکیلا بندہ اگر مایوسی کی بات کرے تو کتنی مطلب افسوس کی بات ہے. میں لوگوں کو دھوکہ دوں، ہر دفعہ مایوس کیا ہے. دیکھیں جی تیز گام آ رہی ہے جی، فلاں آ رہی، آ ہی نہیں رہی. تبدیلی آ رہی ہے، آ ہی نہیں رہی. اس لیے نہیں آ رہی کہ تمام چوروں نے اپنی یونائٹڈ فرنٹ بنا لی ہے. تمام چور جو ہر پارٹی میں کٹھے ہیں ایک دوسرے کو حصہ دے رہے ہیں. اتنا ہی بڑی، میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی صلح ہے یہاں، مفاہمت کے نام پر مفاد کی ایسی حکومت قائم ہے جو لوٹنے میں کٹھی ہے، بانٹنے میں تھوڑی بہت جھگڑا ہے. 18 کروڑ کو ڈانٹنے میں کوئی کسی کو دکھ، درد، شرم، حیا نہیں ہے کہ یہ 18 کروڑ لوگ بھی لوگ ہیں. اچھا، یہ جو دفاع پاکستان کونسل بنی ہے شیخ صاحب، یہ کیا مستقبل میں کوئی الیکشن کا اتحاد بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی آئی جی آئی ٹائپ؟ میرا نہیں خیال. جب تک دفاع پاکستان میں سنی تحریک نہ ہو، جب تک دفاع پاکستان میں اہل تشیع حضرات نہ ہو، دوسرے مذہب کے لوگ نہ ہو، ان کا کوئی رول نہیں ہو سکتا. یہ جلسے کریں گے اور بعد میں گھروں کو چلے جائیں گے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو کالعدم تنظیمیں تھیں اگر یہ اس طرح کھلے ڈھلے جلسے کریں گی پاکستان میں، تو جو ہمارے رائیولز رہے ہیں تاریخ کے حوالے سے ایک ہسٹوریکل پوزیشن ہے، تو پھر پاکستان کے انٹرنیشنل تعلقات پہ اثر انداز نہیں ہوں گے اس قسم کے جلسے جلوس؟ دیکھیں اگر جلسے جلوسوں میں آ جائیں تو نہیں ہوں گے. اگر یہ بارڈر کراس کریں گے اس طرف یا اس طرف تو پھر ہوں گے. دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو گن اٹھانے پہ مجبور نہ کریں، ان لوگوں کو ملک کے پروسیس میں شریک کریں. بالآخر ساری دنیا میں یہ لوگ ملک کے پروسیس میں شریک ہوتے ہیں. اور بھلے دیکھیں نا ہر جگہ لوگ اپنی عقل کا مظاہرہ کریں، بڑے سائیں سے ڈرے نہیں، مر جائیں ڈرے نہیں بڑے سائیں سے. اچھا، لوگ ڈرتے ہیں بڑے سائیں سے. اچھا شیخ صاحب تھوڑا سندھ پہ آ جائیں، ذرا سندھ کی بات کریں. سندھ میں جو بھی آتا ہے وہ بڑے بڑے وعدے، بڑے بڑے نعرے دے کے چلا جاتا ہے. اب آپ بھی ماشاءاللہ کراچی آئے ہیں تو مطلب سندھ ہی آ گئے ہیں آپ، تو آپ کی بھی ماشاءاللہ ایک بڑی پارٹی ہے، آپ تو بڑے عرصے سے پولیٹکس میں ان ہیں. سندھ میں اس وقت تک ہسٹری کو دیکھتے ہوئے جو پولیٹکس چلی ہے اس کو آپ نے کیسے دیکھا، اور آنے والے دنوں میں سندھ کتنی امپورٹنٹ جگہ ہو سکتی ہے پولیٹکس کے لیے؟ دیکھیں جی میں سندھ کے دور دراز انٹیریئر کے دیہاتوں میں تو نہیں گیا ہے، حیدرآباد گیا ہوں، سکھر گیا ہوں، دوسری جگہ پہ گیا ہوں. سندھ آگ بگولا ہے، کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. ان کے پاس پریشر کوکر کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. وہ مجبور ہیں، وہ مفلس ہیں، جینیس ہیں. یہ میں بات آپ کو بتا دوں،
آپ یقین کریں میں سندھ سکھر میں جاتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کاش میں سکھر میں پیدا ہوتا، اس کو میں وینس بنا دیتا. جب میں وینس کو دیکھتا ہوں اور سکھر کو دیتا ہوں، آئی سویئر مائی اللہ، مجھے ایسے لگتا ہے کہ خدا نے اتنی خوبصورت ہمیں لوکیشن دی ہے، اتنی خوبصورت اس کا دیکھیں انٹیریئر دیا ہے، کس طرح پانی کا گہراؤ دیا ہے. اور ہم وڈیرے ووٹ کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں، کتنے گھنٹے. ان سب کا ایک ایک ایم این اے کا آپ نقشہ نکال کے بتائیں کہ یہ اپنے 4 سال کے دور میں کتنے گھنٹے ہلکے میں. خدا کی قسم یہ اسلام آباد میں غریب سندھی لوگ آتے ہیں، ان کے پاس رات سونے کی جگہ نہیں ہوتی. یہ نہیں کر سکے سندھی کہ ایک مہمان خانہ بنا دیں. میرے شہر میں ہندو جب پاکستان نہیں بنا تھا، ہر گلی محلے میں جنج گھر پنجابی میں اگر کسی غریب کی برات آئے وہاں ٹھہرتی تھی. مہمان خانہ سندھی ایک کلچر ہے، اتنا رچ کلچر ہے، تھوڑا سا ٹی وی نے دکھایا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے کلچر میں ٹی وی اس کو پاکستان میں متعارف کرنے کے لیے ایک بہت سنہری موقع ہے. سندھ کے ڈاکو ہی نہ دکھائیں آپ، سندھ کے فراڈ یہ پیر مت دکھائیں آپ، سندھ کے وہ معصوم لوگ دکھائیں جنہوں نے اپنی روایت میں، اپنے معاملات میں، اپنی پگڑی کی بلندی کے لیے جانے دیے. ٹھیک. یہ کاروباری لوگوں کو مت دکھائیں، یہ تو ہر جگہ انویسٹر لیے پھر رہے ہیں یہ لوگ. صحیح. سو جو آدمی ضمیر کا قیدی ہے اس کو کسی وڈیرے سے نہیں ڈرنا چاہیے، ایسی کی تیسی. شیخ صاحب ایک تیکھا سوال آپ سے کروں گا. اس وقت دفاع پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں، ویدر یو ایگری اور ڈس ایگری، جی، ان کے بارے میں ہمیشہ سے یہی مشہور رہا ہے کہ یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی ساتھی رہے ہیں، چاہے وہ مولویز ہوں، چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں، اور حمید گل صاحب تو ماشاءاللہ رہے ہیں اسپائی ماسٹر. تو ایک لوگوں کے پاس یہ تاثر جا رہا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن تاثر یہ جا رہا ہے کہ شاید ملٹری اسٹیبلشمنٹ اب کچھ اور مزید نئے گھوڑے لا رہی ہے اور آنے والے دنوں میں یہ کوئی آئی جی آئی ٹائپ اتحاد ہوگا. اس تاثر کو آپ کیسے ڈیفیوز کریں گے؟ دیکھیں لوگوں کے ذہن میں ایک بات جو بیٹھ جائے نا پاکستان میں، وہ وہی چلتی رہی. ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو بچا لے نا، یہ ایجنسیاں یا آئی ایس آئی اپنے آپ کو چلا لیں تو بہت بڑی بات ہے. ایوری ڈے انگلش کہتے ہیں ایوری ڈے از ناٹ سنڈے ہے جی. سو آج فوج اور اس کے ادارے اس جگہ نہیں ہیں، ہر جگہ ان کے ساتھ برا ہو رہا ہے. ان گھوڑوں کو لانے کا ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں نواز شریف ان کو پڑھ رہا ہے. دیکھیں اس وقت ملک میں مین ایشو کیا ہے؟ مین ایشو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی حکومت سے نہیں بن رہی، فوج کی حکومت سے نہیں بن رہی، میڈیا کی حکومت سے نہیں بن رہی، عدلیہ کی حکومت سے نہیں بن رہی، پاکستان کے لوگوں کی 18 کروڑ لوگوں کی نہیں بن رہی. حکومت چل رہی ہے، ملک نہیں چل رہا، حکومت بیٹھی ہوئی کہتے جاؤ جو. وجہ کیا ہے؟ اس کا بیسک ریزن یہ ہے کہ فوج نے درون خانہ کسی گروپ کی سپورٹ نہیں کی اور اپنی سروسز کو پورے کر رہے ہیں، اور سر پھینک کے اپنے ملک کے لیے اپنے معاملات پہ نظر ہے ان کی، اور نہ انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہے، نہ ان کی سوچ ہے، اور نہ یہ لیڈرشپ جو ہے جس کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں وہ اس قسم کی سوچ رکھ سکتی ہے کہ اس پہ بھی ہاتھ رکھ دو اور اس پہ بھی ہاتھ رکھ دو. ہاں لیکن میمو گیٹ از اے سیریس کیس، اس کو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں. اس کے پیچھے فوج کھڑی ہے کہ اگر یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف سازش ہے اور اگر پروو ہوتی ہے پھر یہ دشمن کو جو پاکستان کا اندر سے سن لگا رہا ہے اس کو اس کے گھر تک چھوڑ کے آئیں گے. فوج نہیں چھوڑے گی اس معاملے کو، فوج نہیں چھوڑے گی. میں لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہا، کل چھوڑے پرسوں چھوڑے، یہ میری ریکارڈنگ سنبھال کے رکھ لیجئے گا. اچھا. کہ جس دن بھی یہ ملک کے غدار جو ہیں جو پاکستان کی کے خلاف کانسپریسی کر رہے تھے ان پہ ہاتھ پڑے گا، ان پہ پڑے گا، ان کی اولاد پہ پڑے گا، پھر ایک احتساب کا عمل آئے گا اس ملک میں. دیکھیں ملک ہی نہیں جا رہے، ریلوے بیٹھ گئی. میں کل او جی ڈی سی کا دیکھ رہا تھا میرے پاس. آپ دیکھیں سارے لوگ ڈاکومنٹ مجھے دے دیتے ہیں، پھر قوم آگے کہتی ہے جی شیخ رشید کو کون کاغذ دے رہا ہے. میرے باپ کو نہیں پتا کہ حسین حقانی نے ایک دن میں 4000 جو ہے ویزے جاری کیے. لوگوں کو درد ہے جی، آپ یقین کریں. تو آپ کو کون سے لوگ دیتے ہیں سر ڈاکومنٹ؟ سر آج کے دور میں وہ جرمن کا دور نہیں ہے کہ ٹاپ سیکرٹ لکھا ہو تو وہ جرنیل خود ٹائپ کرتا تھا. آج کل ٹاپ سیکرٹ ہو سب سے پہلے کلرک متعلقہ آدمی کو پہنچا دیتا ہے. لیکن شیخ کسی ایک آدمی کو why شیخ رشید is always been concerned as a مطلب یہ شیخ رشید کے پاس ہی کیوں آتے ہیں یہ سارے ڈاکومنٹس عموماً؟ They trust me. آپ کیسے مطلب متعلقہ آدمی ہو گئے؟ They trust me. دیکھیں ایک تو میں رہتا ہوں پنڈی اسلام آباد میں،
اب کسی نے، میں اگر نشیر و فروز میں رہ رہا ہوں تو وہاں آ کے تو نہیں دینے بیچارے کو، رستے میں ہی کام خراب ہو جائے. اور اس ملک میں جس کا کام نہیں ہوتا اور جو سمجھتا ہے کہ میرا قرآن نہیں نکلا، جائز ہی نہ نکلا ہو، وہ کاغذ دوسرے کو ضرور پہنچاتا ہے. میڈیا اتنا سٹرونگ ہو گیا ہے. آپ مجھے کہتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے کہ میڈیا میں اتنی ڈاکومنٹیشن کہاں سے آ گئی، لوگ پہنچاتے ہیں. دنیا ساری میں ایسا ہی ہوتا ہے. مجھے بھی میڈیا میں نہیں سمجھتے ہیں کہ میڈیا میں بات آ جائے گی جائے گی.